یہ مسجد نبوی کو صرف نماز کے لیے جو خاص کر دیا گیا، وہ مسلمان حکومت جب ختم ہو گئی، جب سیکولرزم کی حکومت آ گئی، مذہبی مسلمان ختم ہو گیا، سیکولرزم مسلمان باقی رہ گیا، تب سے مسجد نبوی صرف نماز کی حد تک محدود ہو گئی۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، اب ہم سب کو چاہیے 400 سال تک، تقریباً 400 ہجری تک جتنے فقہاء، علماء، محدثین پیدا ہوئے، امام ابو حنیفہ، امام بخاری، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، یہ تمام فقہاء مساجد سے پیدا ہوئے، یہ تمام محدثین مساجد سے پیدا ہوئے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کے زمانے میں 400 ہجری کے بعد سے یہ سلسلہ چلا کہ اب مدارس الگ سے بنائے گئے، خانقاہیں الگ سے بنائی گئی، ہر شعبے کے لیے مستقل یہ جگہ 400 ہجری کے بعد متعین کی گئی۔ اب ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، علماء کام کرنے تیار ہوتے ہیں، مساجد کے ائمہ کام کرنے تیار ہوتے ہیں، مسجد میں کیا کیا ہونا چاہیے، مسجد میں تمام دینی شعبے زندہ ہونے چاہیے، مسجد میں تمام دینی شعبے زندہ ہونے چاہیے، نوجوانوں کی تربیت، مردوں کی تربیت، عورتوں کی تربیت، بچوں کی تربیت، ہر ایک کی تربیت مسجد سے ہونی چاہیے۔ کیا ہو رہی ہے؟ جیسے ہی نماز کے لیے اذان ہوتی ہے مسجد کھلتی ہے۔ اللہ کے بندوں، مساجد کے ذمہ داروں، تمام مساجد کے ذمہ داروں، اللہ نے یہ بہت بڑی ذمہ داری تم کو دی ہے، اللہ نے یہ ذمہ داری تم کو امانت کے طور پر دی ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر آدمی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی ذمہ داری کا کیا حق ادا کیا۔ امام ہے تو امام سے پوچھا جائے گا، عالم ہے تو عالم سے پوچھا جائے گا، خطیب ہے تو خطیب سے پوچھا جائے گا، مسجد کا ذمہ دار ممبر ہے تو اس سے پوچھا جائے گا۔ تو آج یہ جو سلسلہ چل رہا ہے کہ مسجد میں اذان سے پہلے تالا کھلتا ہے اور اذان نماز ہوتے ہی 10 منٹ کے بعد پنکھے بھی بند ہو گئے، مسجد پر تالے بھی لگ گئے، اب لوگ کہاں جائیں؟ مسجد پر تالا لگ گیا، شراب خانہ کھلا ہے، مسجد پر تالا لگ گیا، مندر کھلی ہے، مسجد پر تالا لگ گیا، زنا کے اڈے کھلے ہیں، مسجد پر تالا لگ گیا، جوئے کے اڈے کھلے ہیں۔ اب ایک آدمی ٹینشن میں، پریشانی میں، دکھ درد میں اپنے گھر سے نکلا، اب وہ دیکھے گا کہ اللہ کے گھر پر تالا لگا ہوا ہے، اسے اتنی بھی مہلت نہیں دی گئی مسجد کو کھلا رکھ کر کہ وہ اللہ کے گھر میں آتا، اللہ کے سامنے روتا، گڑ گڑاتا، اپنا ٹینشن کا اظہار کرتا اور اللہ سے کہتا، اللہ یہ تو تیرا در ہے، میں تیرے در پر آیا ہوں، اب میرے سے یہ تمام مشکلات حل کر دے۔ اب وہ دیکھے گا کہ مسجد کے دروازے بند ہیں تو وہ کہاں جائے گا بھائی؟ شراب خانے جائے گا۔ وہ کہاں جائے گا؟ جوئے کے اڈے پر جائے گا۔ وہ کہاں جائے گا؟ وہ بدکاری کے اڈے پر جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سکون کی جگہ بند کر دی گئی، سکون کی جگہ بند کر دی گئی۔ اور مسجدوں میں نرمی والا ماحول ہونا چاہیے، محبت والا ماحول ہونا چاہیے۔ آج کل ایسا غرور چڑھا ہوا ہوتا ہے، نہ امام بخشا جاتا، نہ خطیب بخشا جاتا، نہ مؤذن بخشا جاتا۔ کوئی بات نہیں، آپ مت بخشو کسی کو، انشاءاللہ ہم بھی دیکھیں گے قبر میں تم کو کون بخشے گا۔ اللہ کے بندو، اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے وہ آخرت میں پوچھ کے لیے ذمہ داری دی ہے، آخرت میں پوچھ کے لیے ذمہ داری دی ہے۔ تو محبت کی زبان ہونی چاہیے، محبت دینے والے لوگ مسجد میں ہونی چاہیے۔ عرب کے علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی کی شہد کی دکان تھی، ایک آدمی کی وینیگر کی دکان تھی۔ اب اتفاق یہ ہوا کہ شہد کی دکان پر کوئی مجمع نہیں ہے،
کوئی قطار نہیں ہے، کوئی لائن نہیں ہے، کوئی خریدنے والا نہیں ہے، کوئی گاہک نہیں ہے. وہی ونیگر کی دکان پر قطار لگی ہوئی ہے، لائن لگی ہوئی ہے، لوگ لگے ہوئے ہیں. حالانکہ شہد میٹھا ہوتا ہے، ونیگر بولو بھائی آپ تجربے کار لوگ نہیں ہوں گے، شاید استعمال ہی نہیں کرتے ہوں گے. ونیگر کھٹا اور کڑوا ہوتا ہے. اب لوگوں نے، پوچھنے والوں نے آ کر اس ونیگر والے کی دکان سے پوچھا، ارے بھائی شہد کی دکان پر حالانکہ شہد میٹھا رہتا ہے، کوئی خریدنے والا گاہک نہیں ہے، کوئی اس کی دکان پر لین نہیں ہے اور قطار نہیں ہے، تمہارا ونیگر اگرچہ کھٹا اور کڑوا ہوتا ہے، اس کے باوجود تمہاری دکان پر اتنی قطار اور اتنی بھیڑ کیسے ہے؟ تو اس نے بڑا بہترین جواب دیا جو ہم سب کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور سے ان لوگوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے جو مدارس کے ذمہ دار ہوتے ہیں، مساجد کے ذمہ دار ہوتے ہیں، مراکز کے ذمہ دار ہوتے ہیں، جو دین کے ذمہ دار سمجھے جاتے ہیں. اپنے آپ کو دین کا ذمہ دار کہہ لینا بہت آسان بات ہے. اس ذمہ داری کو نہیں نبھاؤ گے، خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم فرشتے پوچھ پوچھ کر ماریں گے، فرشتے پوچھ پوچھ کر ماریں گے ذمہ داری. اس ونیگر کے دکان والے مالک نے کہا کہ میں ونیگر بیچتا ہوں شہد والی زبان سے، میں ونیگر بیچتا ہوں شہد والی زبان سے. شہد والا شہد بیچتا ہے ونیگر والی زبان سے. سمجھ میں آئی بات؟ زبان میٹھی رکھو گے لوگ قریب ہوں گے، زبان کڑوی رکھو گے اپنے بھی اپنے سے دور ہو جائیں گے، اپنے بھی اپنے سے دور ہو جائیں گے. اور آخری چند چیزیں بہت ہی ضرورت کی ہیں. اب اس سلسلے میں ہم لوگوں کو کیا کرنی چاہیے؟ ہر مسجد کے ہر ذمہ دار کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مسجد کے علماء اور ائمہ اور عالم دین سے مشورہ کرے کہ ہم مسجد کو کس طریقے سے آباد کریں. اب ان سے کہو کہ ہماری طرف سے کھلی اجازت ہے، اذن عام ہے، عمومی اجازت ہے، تم مسجد میں مدرسہ چلاؤ، مکتب چلاؤ اور ٹیوشن چلاؤ، اور اسی طریقے سے عورتوں کے لیے کوئی نظام بناؤ، دین کا نظام بناؤ، نوجوان بچوں کے لیے یہ سارے نظام بناؤ اور ان کا تعاون کرو، مال سے ہو جان سے ہو تعاون کرو. کتنے سال تم ذمہ دار رہو گے؟ ایک امام کتنے سال امام رہے گا؟ ایک ذمہ دار کتنے سال ذمہ دار رہے گا؟ جتنے سال رہے وہ اپنی آخرت بنا لے، اپنی آخرت بنا لے. اور اسی طریقے سے مسجد میں کیا کام کرنے چاہیے، کیا کام نہیں کرنے چاہیے، یہ بہت اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے. اب آپ آ کر علماء سے کہو کہ مسجد کو آباد کرو. اب یہ شکوہ بھی علماء سے ہی کرتے ہیں. کیا شکوہ کرتے ہیں؟ علماء محنت نہیں کر رہے، امام صاحب کوئی محنت نہیں کر رہے، محلہ ایسے ہی ویران پڑا. کیا محنت کرنا چاہیے؟ اتنی جو کچھ ہم محنت کر رہے ہیں اس میں سے 1% کیا تم کر رہے ہو؟ 1%. کبھی عالم کے پاس، امام کے پاس آ کر تم نے بیٹھ کر پوچھا کہ مدرسہ چلاؤ؟ ہر ایک کی فکر ہوتی ہے کہ مسجد 24 گھنٹے آباد رہے. کیسے آباد رہے گی؟ چند مساجد ہیں جو 24 گھنٹے آباد رہیں گی، باقی مسجدیں نماز کے وقت میں تالا، نماز جیسے ہی ہوگی تالا لگ جائے گا. یہ نظام ختم کرو، یہ نظام ختم کرو. مسجدیں کھلی رکھو، آنے والے کو آنے دو. تمہارا در اللہ کا در کھلا رہے گا. آنے والا اللہ کا بندہ اللہ کے گھر میں آئے گا، وہ اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، اپنی ضروریات اللہ سے مانگے گا. اب ہر مسجد کا امام ہوتا ہے، اب ہر مسجد کے ذمہ دار ہوتے ہیں. اب ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسجد کے امام سے مشورہ کریں کہ مسجد کو کیسے آباد رکھیں، ہمارے محلے کے نوجوانوں کو کیسے مسجد تک لایا جائے. اس کے لیے بھی کچھ ترکیب ہے. آپ جیسا سوچیں گے ویسا دین کا کام نہیں ہوگا، دیندار لوگ جیسے سوچیں گے ویسا دین کا کام ہوگا. اب مسجد میں کیا کام ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں واعظ اور تقریر اور نصیحت فرمائی. اب جو ہو رہا ہے وہی کام ہے. واعظ ہونی چاہیے، تقریر ہونی چاہیے، نصیحت ہونی چاہیے، درس قرآن ہونی چاہیے، درس حدیث ہونی چاہیے، درس مسائل ہونی چاہیے. اور اسی طریقے سے مسجد میں ذکر کے حلقے ہونے چاہیے. ہے اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کا نام لو. کہیں گے یہ نیا کام انہوں نے کہاں سے شروع کر دیا؟ اے اللہ کے بندے،
اس نے نیا کام نہیں شروع کیا بلکہ تو نیا ہے. قرآن مجید کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. اللہ کے گھر میں اللہ کا نام لینے سے روکنے والا سب سے بڑا ظالم ہے. اللہ نے فرمایا کتنے مسجدوں میں ہے ذکر کرنے سے منع کیا جاتا ہے, ذکر کے حلقے لگانے سے, ذکر کی مجلسیں لگانے سے منع کیا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں ذکر کے حلقے ہوتے تھے, تعلیمی حلقے ہوتے تھے. اور اسی طریقے سے مسجد میں بیت المال ہونی چاہیے, مسجد میں نکاح ہونی چاہیے, مسجد میں صدقہ اور خیرات تقسیم ہونی چاہیے. اچھا جو کام کرنے چاہیے وہ ہماری قوم نہیں کرے, جو نہیں کرنے چاہیے وہ سارے کریں گے. کیا نہیں جو کام نہیں کرنے کے وہ ہماری قوم کیا کیا کر رہی ہے. مثال کے طور پر مسجد میں آئیں گے اور ٹیپ ریکارڈ چالو کر دیں, جو آیا وہ بھی بکا یہ بھی بکا, 4 آدمی بیٹھ گئے, کیا جو دل میں آیا جہاں کی, ایران کی, توران کی ساری چیزیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمًا, قیامت کے قریب آخری زمانے میں ایسی قوم آئے گی جو مسجدوں میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرے گی. فَلَا تُجَالِسُوهُمْ, اللہ کے نبی نے فرمایا ان مجلسوں میں مت بیٹھا کرو. فَلَيْسَ لِلَّهِ فِيهِمْ حَاجَةٌ, اللہ کو ان مجلسوں کی کوئی ضرورت نہیں, اللہ کو ان مجلسوں کی کوئی ضرورت نہیں. اور اسی طریقے سے بعض لوگ مسجد میں بیٹھ کر بھی ہنستے ہیں, ایسے ہنستے ہیں جیسے جانور ہنستا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جو مسجد میں ہنستا ہے وہ اپنی قبر میں تاریکی پیدا کرتا ہے, وہ اپنی قبر میں تاریکی پیدا کرتا ہے. یہ تو یہ کئی لوگوں کو یہ دیکھنے میں ملتا ہے گٹکا ڈال کر مسجد میں آتے ہیں, کیسے بے حس ہو گئے مسلمان, کیسے بے شعور مسلمان ہو گئے. گٹکا ڈال کر مسجد میں آتا ہے, اللہ کو کیا جواب دے گا. اور اسی طریقے سے مسجد میں زور زور سے بولنا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت اللہ کے نبی نے فرمایا وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ مَسَاجِدَهُمْ, کہ اللہ کی مسجدوں میں زور زور سے چلایا جائے گا. چھوڑا نہیں, امام بولنے کے باوجود فلاں ایک لا اعلان کرے گا, فلاں ایک لا اعلان کرے گا, کیا ضرورت ہے. فلاں چیز گم ہو گئی, فلاں چیز گم ہو گئی. یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی کو مسجد میں دیکھو کہ کسی گمشدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے تو اسے بددعا دو اور کہو کہ تمہاری چیز اللہ تم کو واپس نہ لوٹائے. مسجد تھوڑی اعلان کرنے کے لیے ہے, مسجد زور زور سے چلانے کے لیے ہے. اس لیے میرے عزیزوں یہ سارے مسجد کے آداب ہیں, ان آداب کا خیال رکھنا ہر مسجد میں آنے والے مسلمان کی مصلی کی ذمہ داری ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا